بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عام پیغام آپ کے سامنے شیئر کرنا تھا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس ویڈیو کو سنیں، اس کا درد سمجھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی مسجد میں سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ ڈرتے ہیں؟ بزدل ہیں کیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو مجھے گولی مار دو یا پھر میں یہاں آخری جمعہ پڑھاؤں گا اور مجھے لکھ کر دیں گے کہ ہم نے آپ کو اس وجہ سے فارغ کیا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر مجھے یہ بتا دے، خطیب صاحب آپ کے اندر ہم نے یہ شریعت کے خلاف کام دیکھا اس لیے ہم نے آپ کو فارغ کیا، تو میرا سر اور آپ کے جوتے حاضر ہیں۔ عام آدمی، ان پڑھ انسان، وہ مجھے کئی دفعہ بے عزت کر چکا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اس کو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے چلاتا ہے، بے عزت کرتا ہے۔ تم اتنا کیا کہ مجھے یہاں سے فارغ کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی روزگار ہے۔ جب تک میں انتظام نہ کر لوں، میرے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک میری بیگم ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ نہ میرے پاس گھر ہے۔ 3 مہینے کا ٹائم میں نے ان سے مانگا کہ عید کے بعد میں گھر خالی کروں گا، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک مجھے یہ شخص مؤذن، اس کے بیٹے اور یہ اقبال بھائی اتنا پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی نمازیوں کے سامنے مجھے بلایا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اقبال بھائی آپ ذرا آرام سے بات کریں، میں آپ کا بیٹا خادم ہوں۔ بولا میں آپ کا غلام ہوں کیا؟ چلانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے بھی جو آیا میرے سامنے، آخر میں بھی نوجوان ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، میں بھی انسان ہوں۔ کبھی اس کا بیٹا رات کے 12:30 بجے 11 بجے میرا گھر پھلانگ کر اندر کی کھولتے ہیں، محلے کے لڑکے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم، اماموں کے ساتھ کب سے یہ سلوک ہوتا ہوا یہاں آ رہا؟ مجھے بتاؤ، 25 سال ہو گئے یہاں آپ یہ دیکھتے ہوئے۔ میں آپ کے قدموں کے اندر یہ اپنی دستار رکھتا ہوں خدا کے لیے، اس ممبر کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ کیا ہمیں اس جیسے لوگ بے عزت کریں گے؟ اس سے پوچھیں کہ کس وجہ سے مجھے تو نے اتنا چلایا وہاں بیٹھ کر؟ کیا مجھے بتاؤ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، یا تو مجھے ان سے پوچھو، میں اللہ کے راستے میں چھٹی لے کر گیا، باقاعدہ امام بھی دے کر گیا، خطیب بھی دے کر گیا۔ وہ جو 2 جمعے پڑھانے والے آئے تھے بزرگ، وہ میرے استاذ تھے، اور وہ لڑکا میں لے کر آیا تھا، ان کو دے کر گیا۔ اس کے بعد چلے میں مجھے فون کیا کہ ہم نے دوسرا خطیب رکھ لیا، اپنا سامان لے کے چلے جائیں۔ کیا اماموں کے ساتھ یہ رویہ صحیح ہے؟ کہ آپ دل پہ آپ کا بیٹا ہوتا میری جگہ پر، یا آپ کا بھائی ہوتا، اس کی بتائیں۔ آپ آرام سے بیٹھیں، اقبال بھائی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ بتائیں اگر آپ کا بیٹا ہوتا یا بھائی ہوتا تو کیا برداشت کرتے آپ اس کو؟ مجھے بتائیں، میرے ساتھ 5 مہینے ہو گیا میرا وظیفہ بند ہے، اللہ کی قسم میرے گھر میں فاقے آئے، فاقے بہنوں۔ تو سن لی آپ نے یہ ویڈیو اور دیکھ بھی لی، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ یہ ایک مسجد کا امام ہے، 20 سال اس نے خدمت کی، اور اس کو سر عام مسجد کے اندر آ کر گالیاں دینا، اس کی 20 سال کی خدمت کو 1 منٹ میں نمٹا دینا کہ آپ چلے جائیں اور یہ کریں وہ کریں، تو انتہائی افسوسناک منظر ہے۔ خدا کی قسم رونا آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ ایسے لوگ مسجدوں کے اندر اپنی چدراہٹ دکھاتے ہیں، اور میرے اور آپ جیسے لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ معاشرے میں ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، سدھار رہا ہوتا ہے۔ کیسا درد دل اس نے اپنا بیان کیا، اور ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مساجد کا حال اچھا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، تو پھر اچھے سے اچھے علماء کرام کو رکھیں، اور ساتھ میں ایسے لوگوں کو برطرف کریں مسجدوں سے جو مسجدوں کے مامے بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کی چودھری بنے ہوئے ہیں۔ جب مرضی کی بندے کو رکھ لیا، جب مرضی کی بندے کو نکال دیا۔ ایسے ناسور لوگوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ میرا پیغام آپ سن کے سمجھیں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی پھیلائیں، تاکہ ہر اس شخص کے دل کے اندر یہ درد پیدا ہو کہ بھائی مسجد کے امام بھی ایک انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔